السلام علیکم رسول اللہ وعلیہ وسلم۔ برادران دین ملت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم و شکر ہے کہ ہم عظمت قرآن، شان قرآن، جشن نزول قرآن کی محفل میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی بات، کوئی حدیث اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دیا۔ سبحان اللہ کی بڑی برکت ہے، بڑے فضائل ہیں۔ وقت بہت قلیل ہے، میں آگے اب دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر قاری حضرت بلال احمد صاحب کو۔ وہ بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے قبل محبت اور ذوق کے ساتھ نعروں کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر ہے، ایک ہاتھ بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، شان قرآن۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب حضرات مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کی رات بھی شان قرآن مجید کی رات ہے، تو اس سلسلے میں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو دو تین باتیں عرض کروں گا۔ ہم سب نے یہ سن رکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، لیکن کبھی ہم نے اس لفظ پہ غور نہیں کیا کہ آخری کا مطلب کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھاؤں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ آخری ہونا کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی شاگرد کلاس میں نمبروں کے اعتبار سے آخر میں آئے تو اس کو اچھا نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سب سے بعد میں آیا ہے۔ اسی طرح انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بعد میں آئے، تو یہ بعد میں آنا اچھا ہے کہ پہلے آنا اچھا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ ٹویوٹا کی کوئی گاڑی کرولا دیکھ رہے ہیں جو لیٹسٹ چل رہی ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کرولا ٹویوٹا کی جو گاڑی ہے وہ آخری کون سی ہے، تو آپ سب یہی کہیں گے جو لیٹسٹ والی ہے جس کے بعد ابھی کوئی نہیں آئی۔ اگر بات تھوڑی اور آسان کر دوں تو ایپل نے آخری آئی فون کون سا بنایا ہے؟ 16 پرو میکس وہی بنایا ہے۔ اس سے پہلے 15 پرو میکس بنایا تھا، جب تک 16 نہیں آیا تھا تو 15 کی بہت شان تھی، لیکن جب 16 آ گیا تو 15 کی شان کم ہوگی، اس کی قیمت بھی کم ہوگی۔ تو انگلش میں 3 ڈگریز ہوتی ہیں، جس طرح لیٹ، لیٹر، لیٹسٹ۔ تو یہ جو سب سے آخر میں آنا ہے اس کو لیٹسٹ بولتے ہیں، یعنی یہ سب سے لیٹسٹ ہے۔ تو اگر میں اب آخری کا ترجمہ انگلش میں کروں تو قرآن کیا لیٹسٹ کتاب نہیں؟ اچھا، کب سے لیٹسٹ ہے؟ پچھلے 1400-1500 سال سے یہ کتاب لیٹسٹ کتاب ہے اور قیامت تک لیٹسٹ ہی رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو نبی آپ کو ملے ہیں وہ بھی لیٹسٹ ہیں اور قیامت تک لیٹسٹ ہی رہے۔ جو دین آپ کو ملا وہ بھی لیٹسٹ ہے اور قیامت تک لیٹسٹ ہی رہے گا۔ اس کے بعد کوئی دین آتا، اس نبی کے بعد کوئی نبی آتا یا اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آتی تو اس کتاب کی شان کم ہو جانی تھی۔ تو یہ سب سے بڑا اعجاز اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا کہ ہمیں دین بھی لیٹسٹ دیا
ہمیں نبی بھی لیٹسٹ دیے اور ہمیں کتاب بھی لیٹسٹ دی. یہ بات میں نے کیوں کی آپ کو سمجھائی کہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے وہ تو 1400 سال پرانی ہے، ان کی تو آج ضرورت ہی نہیں. آج تو نئی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، اڑنے والے جہاز، بجلی سے چلنے والی گاڑیاں، کل کو پانی سے چلنے والی گاڑیاں آ جائیں گی. تو قرآن کی اب ضرورت نہیں رہی، یا قرآن کی تعلیمات تو پرانی ہو گئی ہیں. تو قرآن اپنی آخری ہونے کی اپنی لفظ سے بتا رہا ہے کہ میں آخری ہوں، یعنی میں لیٹسٹ کتاب ہوں. تو پہلی عظمت جو قرآن کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تو یہ تھی کہ آج سے آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ لیٹسٹ کتاب ہے، کسی اور کے پاس لیٹسٹ کتاب نہیں ہے. دوسری جو چیز میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو بہت خواہش رکھتے ہیں کہ ہم معجزات کو دیکھتے ہیں. اب انبیاء تو آ نہیں رہے کہ نہ کسی نبی نے آنا ہے، تو ہم کس طرح معجزہ دیکھیں، کیونکہ معجزات تو انبیاء سے صادر ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اس کائنات کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، زندہ و جاوید معجزہ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو میری جنت ہے اس کا گمان اس دنیا میں نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی گمان کر لیں جنت کا، جنت اس سے ہٹ کر اللہ کرے، یعنی تم جنت کا گمان نہیں کر سکتے. لیکن جس جنت کا گمان انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا، اس کے ستونوں پر یہی سورہ رحمان، یہی یاسین کی آیات لکھی ہیں جن کو آج ہم دیکھتے ہیں. تو جو بات سمجھتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے، نئی نسل جو ہے نئے بچوں کے اندر اس کتاب کی محبت کو پیدا کیا جائے اور انہیں بتایا جائے. کوئی بچے مجھے ملتے ہیں، سر ہم نے 100 کے قریب کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم نے پولیٹیکل سائنس کی اتنی کتابیں پڑھ لی، ہم نے کیمسٹری پڑھ لی، ہم نے فزکس پڑھ لی. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ سارا کچھ پڑھیں، فزکس بھی پڑھیں، کیمسٹری بھی پڑھیں، پولیٹیکل سائنس پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں. آخری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ اے نبی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اے نبی ان سے فرمائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اعمال میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے. اب یہاں جو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے یہ ہمارے لیے سوچنے کے قابل ہے. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جن کی ساری محنت دنیاوی زندگی کے لیے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی محنت کریں. تو یہی آج کا درس ہے. دیکھیں نظام المبارک بھی مکمل ہونے کو ہے اور آج تراویح کی صورت میں قرآن مجید بھی مکمل ہو گیا ہے. لیکن کچھ دن بعد عید الفطر جب آئے گی تو اصل امتحان تب شروع ہوگا کہ کیا تب ہم دوبارہ قرآن کو کھولتے ہیں کہ نہیں کھولتے ہیں. تو وہ انسان کامیاب ہے جو دنیا کو بھی لے کر چلتا ہے اور دین کو بھی لے کر چلتا ہے، لیکن اہمیت اس کو دیتا ہے دین کو، یعنی دین پہلے نمبر پہ رکھے، دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھے. یہی آج کے جو محفل ہے اس کا ایک جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتے کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور دین و دنیا میں توازن پیدا کر کے اللہ کو راضی کرنا. وما علینا الا البلاغ.